امریکی سازش کے بعد پیش خدمت ہے سعودی سازش۔ تحریک انصاف نے برادر اسلامی ملک پر سنگین الزام لگا دیا۔ بشرا بی بی نے پی ٹی آئی کے اقتدار جانے کا ذمہ دار سعودی عرب کو ٹھہرا دیا۔ کہتی ہیں بانی ننگے پاؤں مدینہ گئے، واپسی پر باجوہ کو کالز آنے لگی۔ کیا یہ آپ کس شخص کو لے کر آئے ہیں؟ ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے، ہم شریعت ختم کرنے لگے ہیں، آپ ایسے شخص کو لے آئے۔ تب سے ہمارے خلاف گن ڈالنا شروع کر دیا گیا، بانی کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے کون سی شریعت نافذ کی تھی؟ سعودی عرب کو اس سے کون سا خطرہ تھا؟ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے بشرا بی بی کا بیان غلط بیانی اور جھوٹ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں وہ اس دورے میں بانی کے ساتھ موجود تھے، جنرل باجوہ بھی مدینہ منورہ میں تھے۔ دورے میں بانی نے جو مانگا اس سے زیادہ دیا۔ اصل تکلیف یہ ہے کہ سعودی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ اگر ان کی خواہش ہے تو وہ اوپن کریں، اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ چیز یقین سے دلا سکتا ہوں کہ یہ ہمیں کہیں کہ 24 نومبر کو ہم آ کے دھرنے دیں گے، ڈنڈے برسائیں گے ہمارے لوگوں پہ اور مذاکرات کریں، یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو کلیئر بتا دوں، مذاکرات یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے۔ میں ذاتی طور پہ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں خود اس حق میں ہوں کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے ملک میں ہر ایک کے ساتھ، چاہے آپ ایک پارٹی نہیں، اگر کسی اور کو بھی کوئی ایشو ہے تو آپ کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور اس کے بعد کہیں کہ بات چیت کرنی ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ دھمکیاں دیں اور مذاکرات بھی ہوں، ایسی کوئی صورت نہیں۔ دھمکیوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے باشگاف الفاظ میں پیغام دے دیا، واضح کر دیا تحریک انصاف سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ پی ٹی آئی کی مذاکرات کی خواہش ہے تو آگاہ کرے، وہ ذاتی طور پر سب سے بات چیت کے قائل ہے۔ اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تاجروں کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے انتظامیہ قانون کے مطابق تمام اقدامات اٹھائے۔ انتظامیہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے دے، یقینی بنایا جائے عام شہریوں کے کاروبار زندگی میں کوئی رخنہ نہ پڑے۔ پرامن احتجاج کی اجازت کے لیے مروجہ قانون موجود ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آ چکا اور اس آرڈر کے اندر یہ بات درج ہے کہ نہ تو کسی قسم کا احتجاج، نہ دھرنا، نہ ریلی، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ کے پی کے کی حکومت کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہے پروٹیسٹ کے اوپر، سرکاری وسائل سے، سرکاری پیٹرول، سرکاری گاڑیاں اور سرکار کے وسائل کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، اس کو روکا جائے۔ سرکاری ملازمین جلسے جلوس میں شامل ہوئے تو قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی وارننگ، بولے اسلام آباد پر لشکر کشی کی سازش ناکام ہوگی۔ عدالتی حکم کے بعد ہر ریلی اور جلسہ غیر قانونی ہوگا۔ غیر قانونی عمل پر قانون حرکت میں آئے گا۔ ناجائز سرگرمیوں میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پی ٹی آئی احتجاج سے نمٹنے کے لیے حکومت تیار۔ راولپنڈی، اٹک اور جہلم میں رینجرز طلب۔ 26 نومبر تک راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ، جلسے جلوس اور 4 سے زائد افراد کا اجتماع ممنوع قرار۔ اٹک میں 5 دسمبر تک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ لاہور پولیس کے 2200 اہلکار اسلام آباد بھجوانے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا پولیس اہلکاروں کے جلسہ جلوس میں شرکت پر پابندی۔ سیاسی نمائندوں کے گارڈ پولیس اہلکاروں پر پابندی کا اطلاق ہوگا۔ حکم عدولی پر محکمانہ کارروائی ہوگی۔ پشاور پولیس کا سرکلر جاری، چیف سیکریٹری بھی ان ایکشن۔ آئی جی صوبائی اداروں اور انتظامی سربراہان کو مراسلہ لکھ دیا۔ سرکاری ملازمین آئین و قانون کے مطابق فرائض انجام دیں۔ سرکاری وسائل اور اختیارات کا ناجائز استعمال کسی صورت نہ کیا جائے۔ ہمارا الائنس ریاست اور آئین کے ساتھ ہے، کسی سیاسی جماعت سے نہیں۔ صوبائی حکومت یلغار کرے تو ریاست سخت ایکشن لے، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا مشورہ۔ بولے 3 وزرائے اعلیٰ ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر رہے ہیں۔ کے پی میں اسلام آباد چڑھائی کی خبریں آتی ہیں، انہوں نے صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا۔ جان و مال کے تحفظ میں صوبائی حکومت ناکام ہو چکی۔
ضلع کرم میں مسافر گاڑیوں پر مسلح افراد کی فائرنگ، 6 خواتین سمیت 38 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ پارا چنار سے پشاور جانے والی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق گاڑیوں پر خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی 38 شہادتوں کی تصدیق، صدر اور وزیر اعظم کی مذمت، ذمہ داران کو پکڑنے کی ہدایت۔ آصف زرداری نے کہا، مسافروں پر حملہ بزدلانہ اور انسانیت سوز ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ بشرا بی بی کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ مزید سماعت 26 نومبر تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی کی اس مقدمے میں ضمانت منظور کی تھی، ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی مشکلات برقرار، راولپنڈی میں جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں 5 روزہ جسمانی ریمانڈ، اے ٹی سی راولپنڈی کے جج اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ پروسیکیوٹر کے مطابق 28 ستمبر احتجاج کی منصوبہ بندی اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ بانی کی کال پر مظاہرین نے سرکاری املاک پر حملے کیے۔ احتجاج پر اکسانے کے کیس میں بانی کو کل گرفتار کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع، علی امین گنڈا پور طلبی کے باوجود پیش نہیں ہو رہے تھے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ I-9 میں درج مقدمے کی سماعت، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم حاضری پر فیصل جاوید، راجہ خرم، واسق قیوم کے مجلکے منسوخ کر دیے۔ فیصل جاوید اور واسق قیوم کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد۔ فیصلہ ہو گیا، لاک ڈاؤن نہیں لگے گا، ہفتہ اور اتوار کو بھی کاروبار ہوگا۔ دکانیں، شاپنگ مال، مارکیٹیں رات 8 بجے تک کھلی رہیں گی۔ فارمیسی، تندور، ڈپارٹمنٹل گروسری سٹور کھلے رہیں گے۔ اسموگ میں کمی کے بعد پابندیوں میں نرمی کا اعلان، پنجاب بھر کے تفریحی مقامات کو کھول دیا گیا۔ پارکس، چڑیا گھر، پلے گراؤنڈ رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے۔ آؤٹ ڈور سپورٹس کی بھی اجازت ہوگی، نمائش لگانے کی بھی اجازت ہوگی۔ ہواؤں کا رخ بدلنے لگا، اسموگ کی پھر واپسی، لاہور کی فضا دوبارہ آلودہ اور زہریلی ہونے لگی۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 593 ریکارڈ، ڈی ایچ اے میں AQI 935، یو ایس کونسولیٹ میں 868 ریکارڈ۔ شام کے وقت آلودگی کی چادر ہٹ گئی، ایئر کوالٹی انڈیکس 240 پر آ گیا۔ آئندہ 2 سے 3 روز تک آلودگی بڑھنے کی پیش گوئی۔ اسموگ آئی، بیماریوں کا سیلاب لائی، لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4,500 سے زائد افراد متاثر، دمے کے 261، امراض قلب 492، فالج کے 20 کیسز رپورٹ، امراض چشم کے 212 مریض اسپتال جا پہنچے۔ خلاف ورزیوں پر لاہور میں 12 صنعتی یونٹس سیل، 57 دکانیں اور 6 ریسٹورنٹس بند۔ وفاق اور سندھ حکومت آمنے سامنے، دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کا منصوبہ تنازعات کا شکار ہونے لگا۔ بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت سے منصوبے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں وفاق کالا باغ ڈیم جیسے متنازع منصوبے نہ بنائیں۔ سندھ بلوچستان کو اعتماد میں نہ لیا گیا تو نہری منصوبہ متنازع ہو جائے گا، تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا وفاقی حکومت سے مطالبہ۔ کہتے ہیں وفاقی حکومت اجلاس بلا کر آئینی ذمہ داری پوری کرے۔ CCI اجلاس میں 90 دن کے اندر بلانا ضروری ہے، 9 ماہ ہونے والے ہیں، ابھی تک اجلاس نہیں بلایا گیا۔ آئین کے تحت اب تک 3 اجلاس ہونے چاہیے تھے۔ نواز شریف کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے MNA عادل بازائی کو ڈی سیٹ کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی کے ریفرنس پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ NA 262 کی نشست خالی قرار، عادل بازائی نے 26ویں ترامیم پر ووٹ نہیں دیا تھا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم، 100 انڈیکس نے 97,000 کی ریکارڈ حد عبور کر لی۔ انڈیکس میں 1,781 پوائنٹس کا اضافہ 97,338 پوائنٹس پر بند ہوا۔ حجاج کرام کے لیے خوشخبری، صرف 24 گھنٹے میں پاسپورٹس حاصل کر سکیں گے۔ DG پاسپورٹس کی جانب سے خصوصی ڈیسک قائم کرنے کا اعلان، ہیڈ کوارٹر سمیت تمام ریجنل دفاتر میں خصوصی ڈیسک قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے شرکاء کی ملاقات، شرکاء نے مریم نواز کو
सुपर सीएम का खिताब दे दिया। मरियम नवाज ने हुकूमती कारकर्दगी पर 2 घंटे ब्रीफिंग दी। शुरका ने पुरजोश तालियां बजाकर सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में सेफ सिटी बनाएंगे, हर जगह पिंक बटन लगाएंगे। आइडियाज 2024 के तहत सीव्यू पर शो मुनक्किद। समंदर में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन का मुजाहिरा, एसएसजी की काउंटर टेररिज्म टीम शरीक, मैरीन की ग्रिल ड्रिल, फजाइया का फ्लाई पास्ट। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीब में खुसूसी शिरकत। कहते हैं खित्ते में अमन के लिए कोशा हैं, साइबर सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीली चैलेंज हैं, किसी की रिहाई का इख्तियार मेरे पास नहीं। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत आ गई। यूक्रेन का रूस पर बरतानवी और फ्रांसीसी मिसाइलों से हमला। रूस ने पहली बार यूक्रेन पर बैनुल बरे आज़मी मिसाइल फायर कर दिए। क्रेस्क पर यूक्रेनी फौजी यूनिट पर रूसी हमले में 50 फौजी हलाक हो गए। हमारी फौज ने जेलेंका का कंट्रोल संभाल लिया है। रूसी वजारत दिफा का दावा। कैफ में अलर्ट जारी होने के बाद अमेरिका, इटली, स्पेन और यूनान ने यूक्रेन में अपने सिफारत खाने आर्जी तौर पर बंद कर दिए। अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए फिर आगे आ गया। बाइडेन इंतजामिया का यूक्रेन के लिए मजीद $275 मिलियन इमदाद देने का ऐलान। इमदाद में टैंक, जदीद असलहा और मशीनरी शामिल। भारतीय टाइकॉन गौतम अडानी पर $26.5 करोड़ रिश्वत केस। अडानी पर फ्रॉड केस में फर्द जुर्म आयद, वारंट की गिरफ्तारी जारी। गौतम अडानी पर रिश्वत देने और धोखाधड़ी का इल्जाम है। गौतम अडानी इस वक्त भारत में हैं। उन पर अमेरिका लाकर मुकदमा चलाए जाने का इम्कान। गौतम अडानी को भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के भी करीब समझा जाता है। साबिक कौमी टेस्ट क्रिकेटर नज़ीर जूनियर इंतकाल कर गए। 1 हफ्ते से शदीद अलील और अस्पताल में जेर इलाज थे। वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार अफसोस, सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी नज़ीर जूनियर के इंतकाल पर इजहार अफसोस, खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया।